بڑی پیش رفت ہوئی ہے ابھی کچھ زرداری صاحب ابھی ماشاءاللہ بڑا ہی گرم جوشی کے ساتھ چائنا کے صدر کے ساتھ ملے ہیں. کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر کابینہ جو ہے وہ سندھ کی ہے, سوائے وزیر داخلہ جناب نقوی صاحب ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب پورے پاکستان کے ہیں اور محسن نقوی صاحب اس وقت ہر کسی سے تگڑے ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے نا تو وہ ہر کسی سے تگڑے ہیں. صدر سے بھی دیکھیے وہ صدر صاحب کے تو خیر وہ کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں وہ, اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کا بڑا محبت اور پیار والا تعلق ہے محسن نقوی صاحب کا. اور اسی طرح مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا بڑا قریبی تعلق محسن نقوی صاحب کا وزیر اعظم سے بھی ہے, ان کی فیملی سے بھی ہے. تو محسن نقوی صاحب ہر جگہ بڑے ماشاءاللہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہیں, اور پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ تو ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. بالکل. اچھا, تو یہ ملاقات جو ہو رہی ہے اس کو آنے والے وقت میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ نیا ہونے والا ہے چین کے ساتھ؟ ادھر سے ٹرمپ صاحب بھی ہیں. کیا لگتا ہے پاکستان چین کے نزدیک ہو رہا ہے یا امریکہ کے نزدیک؟ دیکھیے چین اکنامک مائٹ ہے بہت بڑی, اور میں سمجھتا ہوں اب شاید امریکہ سے بھی بڑی ہے یا بن جائے گا جتنی ترقی. لیکن جو پولیٹیکل مائٹ ہے نا دنیا میں وہ امریکہ ہی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو امریکہ ہے وہ چائنا کا مقروض ہے ان سو منی ویز, بہت ساری چیزوں میں. لیکن جو پولیٹیکل مائٹ ہے وہ تو امریکہ کی ہے. پاکستان کا امریکہ کے ساتھ نا وہ اب وقت شاید چلا گیا ہے کیونکہ بہت کو قریبی تعلق یا وہ مفاد کی, ویسے بھی ریاستوں میں مفاد کی بات ہوتی ہے. چائنا کے ساتھ البتہ پاکستان کا تعلق بڑا پرانا ہے, اور ہماری طرف سے جو وفود بھی جاتے ہیں. اب جس طرح صدر صاحب گئے ہیں, ان کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہیں, محسن نقوی صاحب گئے ہیں, تو بہت ساری چیزوں کو سٹچ کرتے ہیں. جو بہت کوئی کیوس کی سچویشن اگر خدا نخواستہ چائنا کے حوالے سے ہو تو فوری طور پر پاکستان کے آرمی چیف کوئی بھی ہوں وہ ٹریول کرتے ہیں, تاکہ یہاں پر جو جیسے چائنیز انویسٹمنٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو پروٹیکٹ کیا ہے بہت سے معاملات میں. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ اب جتنے دوست ممالک ہیں پاکستان کے وہ اب کوئی فری لنچ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پہلے کہتے ہیں اپنا گھر درست کریں, قرضہ ہم آپ کو دیں گے, پر پہلے اس پوزیشن میں تو آئیں کہ آپ قرضہ واپس کریں گے. جیسے بینک نہیں ہوتا, اب میں اور آپ بینک سے قرضہ مانگنے جائیں تو وہ ہم سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کی پے سلپ کدھر ہے. وہ کہتے ہیں پے سلپ دکھائیں, پھر ہم دیکھیں گے کہ جو آپ قرضہ لے رہے ہیں یہ آپ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. ٹرمپ کی صدارت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سعودیہ ابھی انہوں نے ریسنٹ جو ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے غزہ پٹی کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے, کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ان کی صدارت متنازع رہے گی جیسے پہلے یا کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے جو بڑی لوگوں کی غلط فہمی ہے امریکہ کے بارے میں کہ ان کی پالیسی اسرائیل کے جو ان کا ساتھ تعلق ہے یا فلسطین کے ساتھ حوالے سے جو ان کا رویہ ہے وہ کو بدل جائے گا, بالکل بھی نہیں. اسرائیل کو وہ اپنی اس کی اونرشپ لیتے ہیں, اور فلسطینیوں کے ساتھ کبھی بھی ان کا کوئی محبت کا سلوک نہیں ہو سکتا. ڈیموکریٹس ہوں ریپبلکنز ہوں کوئی فرق نہیں آئے گا. جہاں تک بات ہے عرب ممالک کی, اس وقت جو سعودی عرب کی قیادت ہے وہ بڑے قریب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, یہاں تک کہ اگلے میرے خیال میں کچھ عرصے کے اندر کوئی 6-7 ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ صرف سعودی عرب کر رہا ہے امریکہ کے اندر, جو کہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیٹ مینس کہ وہ تعلق تو ان کا بہت ہے, لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مفاد کی سارے معاملات ہوتے ہیں. بدقسمتی سے بات میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ریاستیں کہنے کو ہم مسلم امہ ہیں, لیکن مفاد, معاشی مفاد, آپ کے یہ تمام چیزیں یہ ان کی یہ تقویت دیتی ہیں, یا آپ کے لیے ہم نے اس طرف جانا ہے یا یہ پالیسی اپنانی ہے. جو اصول یا بہت سارے معاملات ہیں ان کے اوپر بہت سے لوگ پھر انہیں صرف نظر کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کی, ہماری ریاست کی کوئی بھی ہو, ہمارا مفاد اس میں ہے. ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات رکھیں, ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم امریکہ کی ہر پالیسی کو برا نہ کہیں. تو بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی ہو رہا ہوتا ہے. چلیں اب پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں. گزشتہ رات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں ایک اکٹھ ہوا ہے جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تھے, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی تھی, اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی سامنے آ رہا ہے. اس میں الیکشن کی بات کی گئی ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں یہ مزید مطالبہ تیز کر دیا جائے کہ اسی سال کے اندر الیکشن کروائے جائیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات ختم ہو گئے لیکن پی ٹی آئی عمران خان نے خط بھی لکھا ہے, تو کیا یہ سلسلہ مزید آگے الیکشن کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ یہ اپوزیشن کروا پائے گی الیکشن؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے نا, دیکھیں کوئی بھی اتحاد ہونا جب تک انہیں ڈرپ نہ لگے پنڈی کی تو وہ سیدھی سی بات ہے وہ اتحاد کامیاب نہیں ہوتا. پی ڈی ایم کو ڈرپ لگ گئی تھی تو خان صاحب فارغ ہو گئے,
پی ڈی ایم نے وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے اور اس میں پھر ظاہری بات ہے باجوہ صاحب کی نے اتحادیوں کو عمران خان صاحب کے کہا کہ بھئی آپ لوگ سائڈ پر ہو جائیں، وہ سائڈ پر ہوئے، خان صاحب کی حکومت گر گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈرپ نہیں لگے گی تو یہ اتحاد فارغ ہے. اس وقت یہ اتحاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتحاد ہے. دیکھیے یہ اتحاد بند تو جاتے ہیں، ابھی تو خیر اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دو چیزیں نہ ہو جائیں. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس اتحاد کے ساتھ، یا پہلے اگر میں یہ کہوں کہ یہ حکومت جو آج ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں. نمبر دو کہ جو اتحاد ہے جو یہ بنانے جا رہے ہیں اس کو اپوزیشن کی جو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی مل جائے. بالکل یہ دونوں چیزیں اگر ہو جائیں تو کوئی یہ حکومت فارغ ہو سکتی ہے. بالکل. لیکن فی الحال یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. اس وقت جو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہمیں لگتا تھا کہ اچھا یار ابھی اس اسٹیج پہ جا کے پھڈا پڑ جائے گا. اس اسٹیج پہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے مجھے کم از کم پھڈا حکومت کی طرف سے تو پڑتا نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی طبیعت ہی نہیں ہے پھڈا ڈالنے والی. وہ بہت مفاہمت پسند ہے اور وہ تو اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پھڈا ڈالنا ہے کسی معاملے پر بھی. اچھا تو 99% جو ہیں علی امین صاحب کہہ چکے ہیں، اور پنجابی کی وہ مثال بھی انہوں نے دی ہے ملک صاحب کے انٹرویو میں، وہ میں نے بڑی نوٹ کیا ہے کہ جی لکھ پڑھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لکھ لیا ہے. تو آپ کا میں نے ولاگ دیکھا جس پہ آپ نے ایک طاقتور شخص سے آپ کا رابطہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طاقتور شخص نے پھر وہ شادی والی مثال دی ہے. تو آپ کا جو طاقتور لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا دعویٰ اور لکھ پڑھ ہو جانا، یہ بھی انہوں نے ایسے نہیں کہی ہوگی، بات کچھ تو ہوا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے لوائلسٹ ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے نا جب جو لوگ اس بڑی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں نا وہ اتنے ہی زیادہ ولنریبل بھی ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے خلاف لوگ اکٹھے بھی. اب پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندر ڈویژن ہے، اندھوں کو بھی نظر آتی ہے نا. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ ان کو خان کی وجہ سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں جی یہ تو جا کے محسن نقوی صاحب کو جفے ڈالتے ہیں، وہ آتے ہیں تو انہیں پوسٹ میں ریسیو کرنے جاتے ہیں. پھر یہ جی اسٹیبلشمنٹ کے باہر تو بڑی بڑکے مارتے ہیں، اندر جا کے یہ سرسر کرتے ہیں. یار وہ تو کوئی بھی سرسر کرے گا، طاقت کے آگے کون بولے گا نا، سیدھی سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو تو بہت خوش کریں گی. لو جی گنڈا پور صاحب نے 99% کام کر دیا خان صاحب کا. وہ یار اگر 99% ہو گیا ہے تو یہ خط پھر کس کے لیے بھیجا تھا؟ کسی کے پھوپھا جی کے لیے بھیجا تھا. یہ اسی لیے بھیجا تھا نا کہ بھائی کام نہیں بن رہا اور اسی لیے بتائیں. وہ خط کیا ہے؟ وہ 6 پوائنٹس سیدھے ڈائریکٹ کرتے ہیں پاکستان کی فوج کی قیادت کے اوپر. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے وہاں سے کوئی آپ کو کھیر بھیجے گا یا شیرنی بھیجے گا؟ یعنی کوئی اٹیکنگ خط تھا، مطلب سیدھی سی بات ہے نا، آپ ان کی طرف سے چارج شیٹ ہے تو وہاں سے کوئی پھر آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں آئیں گے نا. وہاں سے تو یہ ہے کہ جی دو ہی باتیں ہیں. دیکھیں آپ فون کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کا نمبر جو ہے آپ وہ نہیں مل رہا، یعنی کہ وہ بند ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جی تمام لائنیں مصروف ہیں، یا یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. بدقسمتی سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے تینوں مسائل ہیں.